نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیات کریمہ دو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، اور ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ ان کے نبوت ملنے سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا لب لباب اور خلاصہ جس کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ بھی بعد میں ذکر کروں گا، جس کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 246 سے 248 تک 3 آیات کریمہ میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسانوں کا اجتماعی نظام جو ہے وہ ایک نظم اور نسق کے تحت ہی بہتر چل سکتا ہے۔ افراتفری، انتشار اور افتراق اور بے ہنگم جو سلسلہ حیات ہے یہ کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا،
بلکہ یہ انتشار اور افتراق کا باعث ہوتا ہے، فتنوں کو جنم دیتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کو یہ وجود بخشتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسانوں کو اپنے اجتماعی نظام کے لیے نظم اور نسق، تنظیم اور اتحاد سے کام لینا چاہیے۔ اس نظم اور نسق کے لیے بہترین چیز، انسانیت کے اجتماعی نظام کے لیے بہترین بات وہ ہے نظام سیاست۔ نظام سیاست، سیاست کا معنی وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ 1 کروڑ لگانا ہے، 5 کروڑ پانا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور اپنے مفادات حاصل کرو، جھوٹ بولو اور دوسروں کا گھر اجاڑو اور اپنا گھر آباد کرو۔ ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچو اور اپنے آپ کو بلند و بالا کرو۔ ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ دوسری تنظیموں کو، دوسری پارٹیوں کو نیچا دکھاؤ، خواہ وہ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، انہیں نیچا دکھاؤ اور اپنے آپ کو اونچا دکھاؤ، خود چاہے خود گرے ہوئے ہو لیکن اپنے آپ کو دکھانا اوپر ہے۔ یہ ہمارے ہاں سیاست ہے۔ ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ جو پارلیمان کے ممبر ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ عوام کی خدمات کریں اور عوام کی خدمت کے لیے کوئی قانون سازی کریں، ان کا کام یہ ہے اسمبلیوں میں جا کر کے ڈیکس بجانا، تالیاں بجانا، ووٹنگ کرنا، شور شرابہ کرنا، چاہے وہ اتحادی ہیں تب، چاہے وہ مخالفین میں سے ہیں تب، اور چاہے وہ حزب اقتدار میں سے ہیں تب۔ ہر ایک کا کام یہی ہے، یہی کام رہ گیا ہے۔ ایک تقریر کرے، 50 اس کی مخالفت کریں، پھر دوسرا تقریر کرے، 50 اس کی مخالفت کریں، تیسرا تقریر کرے، 50 اس کی مخالفت کریں۔ ہاں، جب ایجنڈا سب کی اپنی ذات سے متعلق ہو تو پھر سب ایک ہو جائیں۔ بات تنخواہ کیا ہے تو سارے کہیں جناب ہاں تنخواہیں کم ہیں، اس پہ قانونی درجے میں کوئی بات ہونی چاہیے، اور سارے جو ہے وہ 400-500% جو ہے وہ اس میں اضافہ کروانے کے لیے سارے تیار ہو جائیں۔ کوئی ایک بھی نہ کہے کہ میرا علاقہ تھر سے تعلق رکھتا ہے، میرا علاقہ فلاں ہے، میرا علاقہ فلاں ہے، وہاں کے پسماندہ لوگوں کی یہ ضروریات ہیں، میں اپنی تمام تر ضروریات کو ان کی ضروریات پر ترجیح جو ہے ان کی ترجیحات ضروریات پر قربان کرتا ہوں، اور اپنی تمام تر ضروریات کو ان کے لیے قربان کر کے میں اس تنخواہ میں، ان مراعات میں اضافہ نہیں چاہتا۔ کسی نے نہیں کہا۔ مفادات سب کو عزیز ہیں، ان مفادات کی خاطر کبھی ایک پارٹی، کبھی دوسری پارٹی، کبھی ایک جماعت، یہ ہے ہمارا سیاسی نظام۔ لیکن اسلام کا سیاسی نظام یہ نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اجتماعیت کے لیے سیاسی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ اور سیاسی نظام کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی نظام اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ماتحت کچھ لوگ ہوں جن سے مشاورت کر کے ملک کے رعایا کے نظم و نسق کو چلایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کا شورائی نظام۔ تو یاد رکھیے، اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام جمہوریت نہیں ہے، اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، اور شورائی نظام میں وہ انسانوں کی عقل، فہم، تدبر، حلم، بردباری، عمل، علم، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جمہوریت میں نگ گنے جاتے ہیں، افراد گنے جاتے ہیں، علم نہیں دیکھا جاتا۔ ایک وقت کے بہت بڑے ولی اللہ، شیخ الحدیث، علم تفسیر کے ماہر، اور ایک ریڑی بان، دونوں کی اس انتخاب میں ویلیو اور اتھارٹی ہے، دونوں کی پرچی ایک جیسی ہے، دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہے، دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا ہے۔ اسلام کا شورائی نظام یہ نہیں ہے۔ اسلام کا شورائی نظام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب بڑوں کے مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا، حضرت یہ تو بڑی بڑی عمروں کے لوگ ہیں، اکابرین ہیں، ان کی موجودگی میں آپ بچے کو بٹھاتے ہیں؟ فرمایا بٹھاتا اس لیے ہوں کہ یہ صاحب علم ہے، جتنا علم تفسیر اس کے پاس ہے، بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس ہے؟ بات سمجھ رہے؟ اسلام کا جو نظام سیاست ہے وہ شورائی نظام ہے، اور اسلام نے اسی کو متعارف کروایا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ایک واقعہ اور ایک اپنا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہاں پر ان آیات کریمہ میں یہ بھی سمجھائی گئی ہے
کہ انسان کو خاص طور پہ یہاں انسان سے مراد مسلمان ہی ہے، چونکہ مخاطبین مسلمان ہیں، قرآن کے اولین مخاطبین مسلمان ہیں، آج بھی مخاطبین مسلمان ہی ہے، اور اس وقت ہمارے درس میں بھی چونکہ مسلمان ہی بیٹھے ہیں اور ہماری آواز کو سننے والے بھی مسلمان ہی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کے لیے جہاں عبادات کی ضرورت ہے، یعنی نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، اس حج کی، ان اعمال کی ضرورت ہے، وہیں پر اپنے جسم و جان کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنے مال کو، اپنی ناموس کو، اپنی یعنی جو مقبوضہ یا اپنی جو مملوکہ زمین ہے اس کو بچانے کے لیے جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ ایک نظام سیاست سمجھانا مقصود ہے، اور دوسرا جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ جہاد کے بغیر سلطنتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جہاد کے بغیر اقتدار کا نظام ناقص رہ جاتا ہے، جہاد کے بغیر آپ کی سطوت شانی گر جاتی ہے، جہاد کے بغیر آپ کی قوت بازو کمزور پڑ جاتی ہے، جہاد کے بغیر آپ پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، اور جہاد کے بغیر آپ کار مذلت میں گر جاتے ہیں، ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتے ہیں۔ جہاد ہی ہے جو انسانوں کو بلند کرتا ہے، انسانوں کو بالا کرتا ہے، انسانوں یعنی مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کو کفار کے دل میں بٹھاتا ہے، یہ جہاد ہے۔ اور اسی بات کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، پھر ہر مقام پر پٹو گے، ہر مقام پر تمہیں کہیں ڈاکو کہا جائے گا، کہیں دہشت گرد کہا جائے گا، کہیں کس نام سے کہیں کس نام سے پکارا جائے گا، اور تم مجبور ہوگے وہ نام سننے پر، وہ نام سنو گے، لیکن تمہیں بجائے اس کے کہ اپنی ترویج کر سکو، اپنے مذہب کو پھیلا سکو، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکو، تم اپنے اوپر لگے ہوئے اس دبے کو، داغ کو دھونے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرو گے، اور یہی کچھ ہم نے کی ہے، یہی کچھ آج بھی کر رہے ہیں۔ اگرچہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اب مسلمانوں کو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا، کبھی غور کیا آپ نے اس بات میں؟ پچھلے ایک ڈیڑھ دو سال سے اب مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا رہا، اب اتنا واویلا نہیں کی مچایا جا رہا، اتنا شور شرابہ نہیں کیا جا رہا۔ آخر کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی نیا نام لگنے والا ہے۔ فقیر کی بات کو سن لیجیے، عنقریب کوئی نیا دھبا لگنے والا ہے، کیونکہ پرانا دھبا کافی دھندلا ہو چکا ہے، اب نیا کوئی دھبا لگانا ہے، ہاں جی، کوئی نیا دھبا لگنا ہے، اور اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو باتوں کو خاص طور پہ سمجھانے کے لیے، نظام سیاست کو اور جہاد کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے سنیے آپ۔ پھر واقعے کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دو لفظوں میں پس منظر سمجھ لیجیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل مشہور و معروف ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ مقابلہ تھا فرعون سے، اللہ نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا اور بچا لیا۔ پھر تورات اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تقریباً 40 سال تک زندہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام اور اس طرح چلتے چلتے دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے بادشاہ پیدا فرمائے، جبکہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی پیدا فرمائے۔ جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے زیادہ تر کس کو پیدا کیا؟ انبیاء کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا، کوئی بادشاہ نہیں۔ جیسے وہ 2 بھائی ایسے یہ 2 بھائی ہیں بنی اسرائیل میں سے، لڑی وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے آخری 2 بیٹے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین۔ حضرت بنیامین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی تھے علیہ السلام۔ تو یہ جو آخری 2 ہیں، ان دونوں کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو پھر جاری فرمایا، اور جو باقی بیٹے تھے ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو پیدا فرمایا۔ زیادہ تر جو اولاد تھی بنی اسرائیل کا جو بڑا قبیلہ تھا وہ یہودا قبیلے سے
یعنی یہودا نامی بیٹے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنی اسرائیل زیادہ بڑھایا، اس لیے قبیلہ بہت بڑا تھا، اور اسی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور حضرت بنیامین کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تھوڑی اولاد پیدا فرمائی، قبیلہ چھوٹا تھا، تھوڑا قبیلہ تھا، اور مالی وسائل کے اعتبار سے بھی بڑے کمزور قسم کے لوگ تھے، اور دنیاوی جو معاشی نظام ہے جس کے اندر ہم کسی کے اوپر کوئی کسب کی وجہ سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کوئی کس قبیلے سے، کوئی کس قوم سے، مختلف قبائل کے اندر لوگوں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ فلاں قوم سے فلاں قوم سے فلاں قوم سے، یاد رکھیے اولاد آدم ہیں سارے کے سارے، جناب آدم علیہ السلام سب کے سانجے اور یعنی سب کے مشترکہ والد ہیں، لیکن آگے جو سلسلہ ہے کیوں ہے؟ لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے ہے، پہچان ہے کہ فلاں قبیلے سے، فلاں قوم سے، فلاں خاندان سے، فلاں برادری سے۔ تو جو حضرت بنیامین کی اولاد تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آبادی پیدا فرمائی وہ بہت تھوڑی تھی، 12 بھائیوں میں سے سب سے کمزور ترین لوگ تھے، سب سے کم لوگ تھے۔ یہ پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا کہ آگے جو باتیں کرنے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک عرصے تک بنی اسرائیل ہدایت پر تھے، پھر آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف گئے، اور اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ ان میں شرک آ پہنچا۔ جب شرک اور دوسری اخلاقی بیماریاں ان میں بڑھنے لگیں تو تب حالت یہ ہوئی کہ ان کے اندر کوئی ہدایت اور تبلیغ کرنے والا اور اشاعت دین کرنے والا باقی نہیں رہا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لادی خاندان سے، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس خاندان میں سے ایک عورت کو امید دلائی۔ اب جب اس کے ہاں امید پیدا ہوئی، اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اسے نیک راستے پہ چلاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس عورت نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھی پرورش کی، اور وہی بیٹا کل کو جوان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے وہ نبی بنے۔ ان کا نام حضرت سموئیل یا حضرت شموئیل، سموئیل زیادہ مشہور ہے، حضرت سموئیل علیہ السلام یہ نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے نوازا، پھر انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، اور یوں قوم آہستہ آہستہ مردگی سے زندگی کی طرف، موت سے حیات کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعات سے سنت کی طرف آنا شروع ہو گئی، اور یوں لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک اچھائی اور خوبیاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ایسے حالات میں تبلیغ کرتے 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 ان کی جوانی ڈھل گئی اور بڑھاپا آ گیا، اور یہ سفید ریش ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نظر کی یعنی بینائی بھی ان کی کمزور پڑ گئی، اور جسمانی اعضاء بھی کمزور پڑ گئے۔ ایسے میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سموئیل کے پاس اس قوم کے نوجوانوں میں سے بہت سارے نوجوان حاضر خدمت ہوئے، اور فلسطین بیت المقدس کے اندر جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے نظام سیاست کو ہمارے لیے کوئی ایسا متعارف کروا دیجئے، ایسا کر دیجئے کہ کوئی ایک آدمی منتخب ہو ہمارے لیے، جو ہمارے نظام سیاست کو ہمارے لیے چلائے، یعنی ہمارے اجتماعی نظام کو ہمارے لیے چلائے، اور ہم اس کے کہنے پر سارے نظم و نسق کو سنبھالیں، اور یوں جو ہے وہ ہم ایک مدبرانہ قوم بننے کے بعد اپنے دشمن سے، جس نے کئی 100 سال پہلے یا کئی دہائیاں پہلے اس نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر کے ہمارے بچوں کو یرغمال بنایا تھا، اور انہوں نے غلام بنایا تھا، ہماری قیمتی چیزوں کو لے کر چلے گئے تھے، ہمارے مال و متاع کو لوٹا تھا، ہماری عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا تھا، ہم ان سے بدلہ لے سکیں۔ آپ ہمارے لیے کوئی حکمران مقرر کر دیجئے، کوئی حاکم، کوئی امیر مقرر کر دیجئے، تاکہ ہم اس کی نگرانی میں اپنا ملک کا نظم و نسق بھی چلا سکیں اور دشمن سے مقابلہ بھی کر سکیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے، حالات اور معاملات سے واقف تھے، تو فرمانے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا مطالبہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ جب مطالبہ کسی قوم کا پورا فرماتے ہیں تو پھر اس مطالبے کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا اور اس کی اہمیت کو جاننا سمجھنا یہ اس قوم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو دیکھو آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی حکمران مقرر کر دیا جائے تاکہ اس کی نگرانی میں ہم جہاد کر سکیں، تو تمہارا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ جہاد کا ہے،
تو اللہ جہاد کا حکم نازل فرما دیں گے، لیکن کل کو اگر تم جہاد نہ کرو تو، کیونکہ آباء و اجداد نے بھی تو کہا تھا نا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے جہاد کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں تاریخ کی طرف اشارہ کروایا کہ دیکھو معاملات مطالبہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مطالبے کے مطابق اللہ جب کوئی نعمت عطا فرما دے اس کی قدردانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے لیے امیر مقرر کریں، آپ حاکم مقرر کیجئے، آپ ہمارے اوپر سربراہ مقرر کیجئے، ہم قدر کریں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ، ان کے اشارے پر، ان کے کہے پر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، ملک کا نظم و نسق چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کی زبان سے ان کے لیے یہ کلمات کہلوائے، اے لوگو پھر سنو، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ طالوت کون ہے؟ یہ جناب طالوت حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کمزور ترین 12 قبیلوں میں سے سب سے کمزور قبیلہ، 12 قبیلوں میں سے سب سے مالی اعتبار سے کمزور قبیلہ، افرادی اعتبار سے سب سے کمزور ترین قبیلہ، بلکہ ارض فلسطین میں بھی نہیں رہتے تھے۔ یہ جس شہر میں آباد تھے یہ لوگ، شہر صوف اس شہر کا نام تھا، اس شہر میں بھی آباد نہیں تھے، یہ تو دور دراز دریا کے کنارے پر جھونپڑوں میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر اس کو بادشاہ مقرر کر دیا، طالوت اس کا نام ہے۔ اچھا، یہ جو حضرت طالوت ہیں، اب ان کا تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ پھر بات کو یہیں پر ربط جوڑیں گے۔ حضرت طالوت، جناب طالوت اپنے والد کے بیل گاڑی کے بیل وہ کہیں کھو گئے، گم ہو گئے، ان کی تلاش میں گھر سے نکلے ہوئے تھے اور کئی دن گزر گئے، چلتے چلتے انہیں یہاں تک ان کی آمد ہو گئی شہر صوف تک۔ شہر صوف میں یہاں پر ان کا ایک دوست انہیں ملا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جی وہ تم ہمارے بیل گم ہو گئے۔ کہا اچھا، ہمارے اس شہر میں ایک نبی ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ ہماری کوئی رہنمائی اور مدد فرما دیں۔ چنانچہ یہ سیدھے آئے حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس۔ کہاں پر؟ اس وقت حضرت سموئیل علیہ السلام ایک مقدس جگہ پر تشریف فرماتے اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ ہو رہی تھی، انہی حالات پہ، انہی معاملات پہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ کیسے ملک کا نظم و نسق چلایا جائے۔ ابھی بات نہیں ہوئی تھی کہ طالوت آپ کے پاس آئے، یہ سارے معاملات ان کے نتیجے میں جناب طالوت وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جناب طالوت جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ حضرت میرا معاملہ یہ ہے، میری مجبوری یہ ہے۔ حضرت طالوت کو جناب سموئیل علیہ السلام نے جب بغور دیکھا، وہی تب تک نازل ہو چکی تھی۔ فرمایا آپ کے بیل تو ہمیں پتہ ہے کہاں ہیں، لیکن آپ سے جو اللہ نے خدمت لینی ہے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہا جی میں اور خدمت کے لیے بتلائیے کیا کرنا ہے؟ ہم مطلب نچلی سطح کے لوگ، ہم سے کوئی کام لے لیا جائے، اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہا جی آپ کے بیل تو ہمارے شہر صفوف کے فلاں دروازے کے پاس موجود ہوں گے اور وہ تو کہیں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اس قوم کی بادشاہت کے لیے۔ اب وہ جب سنیں، ایک جھونپڑے میں رہنے والا آدمی جب سنیں کہ جناب مجھے بادشاہ، اور وہ بادشاہ بھی کس کا؟ بنی اسرائیل کا، بڑے 11 قبائل کا، خود وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن بڑے 11 قبیلوں کا مجھے سردار اور امیر اور حاکم منتخب کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ نے نبی کی زبان سے، نبی کی زبان سے کہا جا رہا ہے، تو حیرت اور پریشانی تو بڑھ گئی نا۔ ان کو تسلی دی حضرت سموئیل علیہ السلام نے، اور پھر فرمایا آپ تیاری پکڑیں، جائیے اور آپ پہلے تو اپنے بیلوں کو وہاں سے جا کر تلاش کیجئے، آپ کو مل جائیں گے، اور وہ اپنے مقام پر پہنچائیے اور واپس آ جائیے۔ گئے، انہوں نے جہاں جو جگہ بتلائی تھی بیل وہیں پر دیکھے، لیے اور چل دیے، اپنے مقام پر بیل پہنچائے، واپس آ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت یعنی اتنے اس دورانیے میں جناب سموئیل نے اپنی قوم کو بتلا دیا کہ وہ جو تم بادشاہ کے انتخاب کی بات کر رہے تھے، وہ جو آدمی آیا تھا اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا، ظاہر رشتہ داریاں تو تھیں، کچھ نہ کچھ رشتہ داریاں تو تھیں، جان تو تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ طالوت قوم کے اعتبار سے کم تر قوم کا،
مالی اعتبار سے حیثیت کوئی نہیں، نہ اس کے پاس مال، نہ اس کے پاس عزت، نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے پاس شہرت، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی خاندان بڑا، نہ قبیلہ بڑا، نہ قوم بڑی. ہم بڑے بڑے سردار، ہم پر حکمران وہ بنایا جائے گا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے. ہم حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، پہلی بات سنو، اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. اس کا انتخاب میں نے نہیں، اللہ نے کیا. دوسری بات، نظام سیاست چلانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی علم سیاست کا ہونا ضروری ہے. علم سے مراد علم سیاست، وقت کے نبی کے بعد سب سے بڑا علم ہوتا ہے. فرمایا نظام سیاست میں، علم سیاست میں وہ آدمی پوری قوم میں سب سے بڑا ہے. بسطۃ فی العلم، اللہ نے اس کو علم بہت وسیع سے. تیسری بات فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ نظام سیاست کو حکمران بننے کے لیے جو تیسری بڑی صفت ہونی چاہیے انسان، وہ دلیر، بہادر اور قوت والا آدمی ہونا چاہیے. اور یہ آدمی دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے. اتنے بہادر تم نہیں، اتنی قوت والے اور اتنے دلیر تم نہیں جتنا وہ ہے. تو اللہ نے وہ صفات تو اس میں رکھی ہیں. میں کہا جی پھر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو اپنا سربراہ اور امام، مقتدا، پیشوا نہیں مان سکتے. اور یہ آج سے آج نہیں، ساری کائنات میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ بڑے لوگوں نے، صاحب ثروت لوگوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھا. ان کے عقل و فہم میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی نا کہ جھونپڑے میں رہنے والا آدمی، کچے مکان میں رہنے والا آدمی، 2 مرلے مکان میں کرائے پر رہنے والا آدمی ہم پر حکمرانی کرے، ممکن ہی کیسے؟ لیکن اللہ جب کرنے پر آتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں. حضرت سموئیل نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اچھا میں تمہیں تسلی کے لیے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. ان کو تسلی دلائی. فرمایا اچھا میں تمہیں ایک نشانی بتلاتا ہوں، وہ نشانی ایسی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یہ تو وہ ساری باتیں ہیں نا جو تمہارے پردہ غائب میں ہے کہ اللہ نے منتخب کیا. ظاہر اللہ نے صرف نبی کو بتلایا، باقی لوگوں کو تو نہیں بتلایا. علم ان کا زیادہ ہے، اس بات کا لوگوں کو کیا پتا کہ وہ نظام سیاست کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے، وہ تو جھونپڑے میں رہنے والے آدمی. اس بات کا علم بھی اللہ نے بتلایا. اور اپنی طاقت میں، قوت میں، لڑنے میں بہادر ہیں، دلیر ہیں، اس بات کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں. لوگوں کے ساتھ تو کبھی اس چیز کا واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں. اب انہوں نے ایک حصی مثال دی. فرمایا اچھا میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ تمہیں خود بخود محسوس ہوگی اور تمہیں اگر نظر آ جائے تو پھر تو یقین کر لو گے. انہوں نے کہا جی کر لیں گے. کہا وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالوت کی برکت سے تمہیں تمہارا گم شدہ متاع اور سامان لوٹا دیں گے. وہ کون سا سامان ہے؟ وہ ایک صندوق ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے تبرکات ہیں. عصائے موسیٰ ہے، اس میں تورات کا کچھ حصہ ہے، اور اسی میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لباس اور کپڑوں کے کچھ کپڑے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے متبرکات میں سے کچھ متبرکات ہیں جی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس صندوق میں موجود ہیں. اور یہ وہ صندوق ہے جس سے دشمن تمہارے ساتھ، تمہارے بڑوں کے ساتھ جنگ کرتے وقت اٹھا کر لے گیا تھا. اب اللہ وہی صندوق تمہیں تمہارے مقام پر لے کر آئیں گے، لیکن طالوت کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ ادھر اللہ نے کیا انتظام کیا؟ ادھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ صندوق ایک عرصہ دراز سے علاقوں میں پھرتا رہا، چکر لگاتا رہا. کیسے؟ کہ جس بستی میں بھی اسے لے جایا جاتا تھا صندوق کھول کوئی نہیں سکا. جس بستی میں بھی لے جایا جاتا تھا وہاں پر ایک وبا پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے. تو لوگ کیا کرتے؟ اس صندوق کو اگلی بستی میں بھیج دیتے. وہاں وبا پھیلتی تو بس اگلی بستی میں، وہاں اس طرح 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی. اب ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس صندوق کو کسی بیل گاڑی میں رکھتے ہیں اور رکھ کر اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں. جہاں مرضی چلا جائے، ہم اس صندوق کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے انتظام تو انتظام ہے نا. وہ چاہے تو صندوق کو پانی کے اندر ڈلوا کر کے محفوظ طریقے سے اس آدمی کے گھر کے باہر پہنچا دے کہ جو آدمی 70,000 کا قاتل ہے صرف اس صندوق والے کے پیچھے، جس کے پیچھے 70,000 لوگوں کو مار رہا ہے، اسی کے دروازے پر لا کر اسی کو بٹھا دیا، اسی کو لا کر کے اس کے دروازے پر پہنچا دیا.
کہ جس کی خاطر 70,000 کو مارا گیا ہے. بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے, ہاں جی, اور یوں بچانا چاہتا ہے تو یوں بچا دیتا ہے, پوری کی پوری کشتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک تختہ بچا لیتا ہے, اس تختے پہ ایک معصوم بچہ ہے, اس بچے کو بچا لیتا ہے, اور وہی بچہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنی جنت بناتا ہے. پھر اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کا انتقام دیکھیں کہ جس نے سال ہا سال لگا کر کے جنت بنوائی, جب وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا, خدا نے کہا جب تو اس اصل جنت کا منکر ہے تو میں تجھے تیری جنت کیوں دکھلاؤں. ہاں جی, اب اس کا پاؤں سواری سے نیچے, نہ زمین پہ لگا نہ سواری پہ ہے, بیچ درمیان میں اللہ نے روح قبض کروا دی. جب بچانا تھا تو تختے پر بچا لیا, جب مارنا تھا تو ہوا میں مار دیا. بات بیماری کی نہیں آ رہی. خیر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کچھ ایسے پیدا کیے کہ وہ صندوق لوگوں نے خود سے بیل گاڑی کے اوپر ڈالا اور وہ بیل گاڑی چل دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ بیل گاڑی جو کہ چلتی آ رہی تھی وہ خود سے نہیں چل رہی تھی, بلکہ فرشتے اسے ہنکا کر لا رہے تھے. اللہ کا نظام تھا نا جی, لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ بیل گاڑی سیدھا چلتے 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 جناب طالوت کے دروازے پر. جناب طالوت بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے, انہیں وہ صندوق دیکھا, صندوق کو سیدھا لے آئے حضرت سموئیل کے پاس. ادھر وہ پہلے ہی نشانی بتلا چکے تھے کہ اللہ تمہیں وہ تمہاری متبرکات چیزیں دیں گے جناب طالوت کی برکت سے. اب جناب طالوت جب لے کر آئے, لوگوں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اسی مثال تھی, معجزہ تھا, قدرت تھی, اللہ کی شان تھی. جب دیکھا تو فوری طور پہ مطمئن ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اب یہ ہمارے حکمران ہیں, جیسے یہ کہیں گے ویسے ہم کریں گے. یہاں تک بات میں آ گئی جی. اب اس سے اگلا جو منظر ہے وہ اگلی آیات کریمہ میں, یہاں تک پڑھ لیجیے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. بلا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا. دیکھیے یہ لفظ کل بھی گزرا تھا, الم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم ترا کیف فعل ربک بعاد. یہ مختلف جگہوں میں الم ترا کا لفظ آتا ہے. رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے, ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے جو انسان دل سے دیکھتا ہے. جو آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو رؤیت بصری کہتے ہیں, اور جو دل سے دیکھتا ہے اس کو رؤیت قلبی کہتے ہیں. اب آسان لفظوں میں یوں کہوں گا, انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور اپنے علم سے بھی دیکھتا ہے. جو چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ رؤیت بصری ہے, اس کو بصارت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. اور جو چیز انسان اپنے علم سے, اپنے تدبر سے, اپنی حکمت سے, اپنی دانائی سے جانتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, اس کو تو رؤیت قلبی کہتے ہیں. اسی کا دوسرا نام بصیرت ہے. اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ بصیرت. ایک نور بصارت ہے, ایک نور بصیرت ہے. نور بصارت کا تعلق آنکھ سے, نور بصیرت کا تعلق دل سے ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ نہیں رہے ہوتے, جن کے سامنے ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن حالات کو بھانپ لیتے ہیں, حالات کو بھانپ لیتے ہیں اور وہ پہلے سے بتلا دیتے ہیں کہ جناب آنے والے دنوں میں کوئی داغ لگنے والا ہے, آنے والے دنوں میں کوئی بات ہونے والی ہے, تیار ہے نا. اس کو کہتے ہیں نور بصیرت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے بچنا, مومن کی فإنه ينظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا. جناب فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی آیا, ذرا مزاج کے اعتبار سے ذرا اکھڑ مزاج تھا, تو پوچھا کہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام آگ نار. والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی شعلہ. اب اس نے مذاقاً ایسا کیا, منافق آدمی تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا جی انگارہ قبیلے سے.
یہ 3 جملے کہے. آگ میرا نام ہے، شعلہ میرے باپ کا نام ہے، انگارہ میری قوم کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فوراً جلال میں کہا کہ جا اپنے گھر کی خبر لے، جل چکا ہے. وہ آدمی دوڑا اور جب پہنچا تو واقعی اس کے گھر جل چکا ہے. اتقوا فراست المومن. جس عمر کی زبان سے اللہ سینکڑوں میل دور تک آواز پہنچا دیں، جس عمر کے لیے خلاق عالم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اس عمر کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو کہ میرا نام جو ہے وہ آگ، میری قوم کا نام یہ، میرے خاندان کا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ تو وہ ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو خلاق عالم وہی بنا کر کے بھیج دیتے ہیں. اس لیے کبھی اللہ والوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. تو رؤیت قلبی اور رؤیت بصری آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی. تو بصیرت اور بصارت بھی اسی کا معنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یاد رکھیے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ بڑی علمی بات ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. اس کا علم ہم دیکھ تو آنکھوں سے نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ تو کئی 100 سال پیچھے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پونے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1350 سال پہلے داؤد علیہ السلام نبی، اور داؤد علیہ السلام کی نبوت ملنے سے بھی کئی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. نبوت ملنے سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. اب مجموعی طور پہ تقریباً یہ 1800 سال یا 1900 سال پرانی بات ہے. تو کہا جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب کہ آپ کے علم میں نہیں، اور اگر نہیں آپ کے علم میں تو ہم بتائے دیتے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی پہلے سے ایک چیز آپ کے علم میں نہیں تھی تو ہم بتا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے اصل علم علم الہی ہے. اصل علم کون سا ہے؟ یعنی اللہ کا علم اصل ہے اور باقی مخلوق کا علم عطائی ہے. ہاں کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس کائنات میں سے آدھے لوگوں سے زیادہ، کسی کے پاس کائنات میں سے 2/3 لوگوں سے زیادہ، اور کسی کے پاس پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ. اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ جن کے پاس مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قالا، اس پیغمبر نے کیا کہا؟ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو، اس لیے کہ تمہارے آباء و اجداد بھی تو کر چکے ہیں. تمہاری سرشت ہی ایسی ہے کہ پہلے مطالبہ کرتے ہو پھر عمل نہیں کرتے، پہلے نعمت مانگتے ہو پھر قدر نہیں کرتے. قالو، کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو در بدر کر دیا گیا. یعنی ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم ظالموں کے خلاف کیوں نہ لڑیں گے. یہ اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کے لیے مستعد رہنا چاہیے. مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کے لیے مستعد رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میں ظالم سے بدلہ لوں. یہ سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے، اللہ نے یہی طریقہ بتلایا ہے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اصل میں یہ آیت کریمہ اگلے پیش آنے والے واقعے کے بعد کی ہے، یہ پہلے کی نہیں ہے، یہ بات ذہن رکھیے. اس سے پہلے کیا ہوا اس کو بیان کیا گیا. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. جب جناب سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، اب اس کی سرکردگی میں آپ نے جہاد کرنا ہے. تو انہوں نے بادشاہت سے بھی انکار کیا، جہاد سے بھی انکار کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کے انکار کو ذکر کیا پھر بادشاہت کی بات کو ذکر فرمایا. بات سمجھ گئی نہیں؟
یعنی واقعے کا تقدم و تاخر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم لوگ ہیں اور اس کے پاس بہت سی دولت بھی نہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کو اللہ نے تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس نے اسے علم سے بھی بہت کچھ نوازا ہے اور تن اور توش یعنی جسمانی طور پر بھی اس کو توانا اور طاقتور بنایا. بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی بڑا ہوا ہے اور جسم میں بھی بڑا ہوا ہے، طاقتور ہے. اللہ اکبر. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. جہاں تک رہا تمہارا یہ مسئلہ کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو تمہارے پاس ہے اس کے پاس نہیں، تمہیں دیا بھی اللہ نے، اس کو اب تک عطا نہیں کیا تو اللہ نے نہیں کیا. تو اللہ کی قدرت سے کون سا بعید ہے کہ تمہیں دیے ہوئے کو لے لے اور اس کو جس کے پاس دیا نہیں ہے، جس کے پاس ہے کچھ نہیں، اسے دے دے. یہی بات سمجھائے گی نا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے بادشاہی بخش دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ دینے میں کیا حکمت ہے، نہ دینے میں کیا حکمت ہے. اور پچھلے درس میں ہمارے سامنے بات گزر چکی، یقبض و یبسط، اللہ ہی کشادگی پیدا کرنے والے اور اللہ ہی روکنے والے ہیں. یقبض قبض کرنا بھی، روکنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، یبسط کشادگی کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. وقال لهم نبيهم من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اب یہ چوتھی اور آخری نشانی. پہلی نشانی اللہ کا انتخاب، دوسری نشانی علم میں زیادہ، تیسری نشانی جسم میں طاقتور، چوتھی نشانی اللہ اسے وسعت والا بنا دیں گے. یا چوتھی نشانی یہ ابھی جو بیان ہو رہی ہے، فرمایا کیا کہ ان آیت ملکی، اس کی بادشاہت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینہ یعنی تسلی کا سامان ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ اکبر. اور کچھ چیزیں اور بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے. اس صندوق کو فرشتے ہنکا کر لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو نا تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. بس اس نشانی کو مان لو اور طالوت کو اپنا بادشاہ سمجھ لو، اور جب اس کو بادشاہ سمجھ لو گے اللہ کا تم پر جہاد کا حکم آ جائے گا اللہ کی طرف سے، اور پھر اس جہاد کے حکم کو مان کر کے دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں فتح مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.